بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما حجت اللہ علی ارضہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ معرفت امام کے سلسلے میں مسلسل آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے کہ جو بھی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ انسان گمراہی، ضلالت اور کفر کی موت مرتا ہے۔ جس دور میں جو بھی امام ہو، جو بھی ہادی ہو، جو بھی رہبر ہو، جو بھی اللہ کی جانب سے حجت ہو، اس حجت خدا کی معرفت تمام انسانوں پر واجب ہے۔ ہر دور میں اللہ نے جناب آدم سے لے کر آج تک ہر دور کے لیے ایک ہادی بنایا، ایک رہبر بنایا، ایک امام بنایا، ایک رسول بنایا۔ جیسی ضرورت تھی اسی اعتبار سے اللہ نے رہبر اور ہادی کو بھیجا، اور یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ نے ہدایت پانے والے افراد بعد میں پیدا کیے، ہادی کو پہلے بنایا۔ پیچھے چلنے والے افراد بعد میں بنائے، رہبر کو پہلے بنایا۔ نبی پہلے بنایا، امت نبی بعد میں بنایا، تاکہ کوئی ایسا نہ ہو جو خدا کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس ہادی نہیں تھا اس لیے میں بگڑ گیا، اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکا، اس لیے میں تیری ریاضت نہیں کر سکا۔ اگر تو نے ہادی بنایا ہوتا، کوئی رہبر بھیجا ہوتا تو میں بھی سیدھے راستے پر چلتا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے ہادی کو پہلے بنایا، ہدایت پانے والے بعد میں بنائے گئے۔ رسول کو پہلے بنایا، رسالت کو ماننے والے بعد میں بنائے گئے۔ تو یہ سلسلہ قدرت ہے، طریقہ قدرت ہے، قانون قدرت ہے کہ انسان کے لیے جو چیزیں پہلے ضرورت تھی، ہر اس چیز کو پروردگار نے پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ آپ کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان اللہ کے لیے بنایا گیا، اور واحد یہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
ورنہ کسی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں، کسی مخلوق میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حکم پروردگار کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ قرآن میں خود کہہ دیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو ہے ہر وہ چیز اللہ کی تسبیح و تہلیل کرتی ہے۔ اللہ نے جس کو جو کام دیا وہ اپنا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پرندوں کو جو کام دیا پرندے وہ کام کرتے ہیں، چرند کو جو کام دیا چرند وہ کام کرتے ہیں، نباتات، جمادات، یہاں تک کہ ملائک اور دیگر مخلوقات خدا، فرشتے سے لے کر چیونٹی تک، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ حکم عدولی کر لے۔ ہر کوئی حکم پروردگار کو ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف ایک حضرت انسان ایسا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ ساتھ ایک مخلوق کا اور تذکرہ کیا جس کا نام جن ہے، اور آپ دیکھیں انہی دو مخلوق سے اور کسی مخلوق سے اللہ نے عبادت نہیں مانگی، اور کسی مخلوق کے وجہ تخلیق بھی اللہ نے اتنی واضح نہیں لوگوں کے درمیان بیان کی، بلکہ قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، میرے بندے بنیں۔ اللہ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کا احاطہ، جن کا شمار کرنا دماغ انسانی کے باہر ہے۔ دنیا ریسرچ کرتی جا رہی ہے، دنیا تحقیق کرتی جا رہی ہے، ایک سے ایک جانور سامنے نظر آتے ہیں، ایک سے ایک حیوان سامنے نظر آتے ہیں، چیونٹی سے لے کے پہاڑ تک اگر آپ دیکھتے جائیں تو انسان کھوجتا چلا آ رہا ہے، اور وہ مخلوقات اس کے سامنے نظر آتی ہیں جو انسان نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ وہ نعمتیں انسان کے سامنے آتی ہے جن نعمتوں کو انسان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ ریسرچ کرتے رہیں گے، لیکن اس آخری مقام اور اس آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جسے پروردگار نے بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے بے شبہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں کائنات میں، آپ چاند، سورج، آفتاب، ماہتاب، نجوم، ذرہ، سانسیں، ہوا، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم جیسے چاہو ہماری زمین و آسمان کو چاہو تو استعمال کر سکتے ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی، انسان کے لیے پیدا کی، تم اس سے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہوائیں ہیں، اس سے سانس لو، کائنات کی نعمتیں ہیں، اسے اپنے لیے استعمال کرو، سورج کی روشنی سے تم زندہ رہو، ماہتاب کی چاندنی سے تم زندہ رہو، ستاروں سے تم اپنی زندگی کو آراستہ کرو۔ ایک ایک نعمتیں انسان کے لیے بنائی، اور جب سب بنا دیا تو کہا اے حضرت انسان میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ جہاں اللہ نے سب کچھ انسان کو دیا، بس اتنا کہا کہ تم میرے لیے پیدا ہوئے ہو، میرے لیے زندگی گزارو، میرے لیے زندگی گزارو۔ انسان کبھی اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، کبھی اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیوں؟ جبکہ اللہ نے اتنے ہادی ہمارے لیے بنا دیے، دوسرے مخلوقات کے لیے اللہ نے اس طرح کا سلسلہ قائم نہیں کیا کہ نبیوں کا سلسلہ لگا دیا ہو۔ بعض مقامات ملتے ہیں کہ ان کے لیے ہادی آئے اور دیگر اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے مخصوص افراد آئے، لیکن انسان کے لیے جو اہتمام اللہ نے کیا وہ کسی اور مخلوق کے لیے اہتمام نہیں کیا۔ بھئی حضرت آدم ہمارے لیے بنائے گئے، حضرت موسیٰ ہمارے لیے بنائے گئے، حضرت عیسیٰ ہمارے لیے بنائے گئے، اور اس کے بعد 1,24,000 نبیوں کے بعد یہ 12 اماموں کا جو سلسلہ چلا وہ بھی ہمارے لیے بنائے گئے۔ سب کچھ بنانے کے بعد اللہ کہتا ہے ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی نہ کرنا، اس لیے کہ تم میرے لیے بنائے گئے ہو، تم ان کے ہو جاؤ، یہ تمہیں ہم تک پہنچا دیں گے۔ ان کا کام یہ، تم ان کے ہو جاؤ۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا، جاتے جاتے پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے،
ایک میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں. اور پیغمبر نے ایک صاف اعلان بھی کیا، کہا نہیں کہ ان کے حوالے سے چھوڑ کے چلے گئے، اب ان کا کام ہے یہ کیا کرے، نہیں، بلکہ ایک صلوات پڑھے محمد والے، بلکہ پیغمبر نے صاف اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر تم ان سے متمسک رہو گے، ان کے دامن سے لپٹے رہو گے، تو یہ تمہیں کہیں بیچ میں چھوڑیں گے نہیں. ایسا نہیں کہ تمہیں کہیں راستے میں چھوڑ دیں گے، بلکہ ان کا کام یہ ہے، چونکہ میں تم کو ان کے سپرد کر کیے جا رہا ہوں، بس تمہارا کام ہے ان سے لپٹے رہو، ان کو نہیں چھوڑنا، ان کے دامن سے متمسک رہنا. اب ان کا کام یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنی امت کو ان کے حوالے امانت کے طور پہ دیا ہے، تو اب ان کا کام یہ ہے کہ میری امانت کو مجھے واپس کریں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ اگر تم ان کے دامن سے لپٹے رہے تو پھر یہ یہاں تک کہ تمہیں حوضہ کوثر پہ میرے پاس لا کے چھوڑیں گے. حوضہ حتیٰ یرد علی الحوض، یہ دونوں قرآن اور اہل بیت، یہ دونوں تمہیں کہاں حوض کوثر پہ چھوڑیں گے. اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی اگر ہم ان سے متمسک ہو گئے تو پھر یہ دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. سانسیں بند ہو گئی، اس دنیا سے ہمارا سفر ہو گیا، قبر میں گئے، کہ یہ قبر میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. تمہیں برزخ کا معاملہ پیش آئے گا، وہاں مشکلات آئے گی، جہاں دنیا پریشان ہوگی، گھبراؤ نہیں. چونکہ نبی نے کہا حتیٰ یرد علی الحوض، یہ دونوں تمہیں حوض کوثر پہ لا کے چھوڑیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبر میں مشکلیں آنے لگی، یہ دونوں آئیں گے، ہم تمہیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے. پھر اس کے بعد آواز دی برزخ کا معاملہ بہت سخت ہے، گھبراؤ نہیں، میرا وعدہ ہے یرد علی الحوض، یہ برزخ میں بھی تمہارے کام آئیں گے. پلے سراج جسے آپ نے سن رکھا ہے، بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، آگ سے زیادہ گرم ہوگا، تمہیں اس پہ چلنا ہوگا. لیکن چونکہ تم نے دنیا میں ان کے دامن کو پکڑا تھا، ان سے متمسک تھے، تو جیسے قبر میں یہ تمہاری مدد کرتے رہے، جیسے برزخ میں تمہاری مدد کرتے رہے، ویسے پلے صراط پہ بھی آئیں گے اور تمہیں آسانی سے گزار کے لے کے چلے جائیں گے. اب پلے صراط کے بعد محشر کا معاملہ ہوگا، سوال و جواب کا معاملہ ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا. تو گھبراؤ نہیں، تمہارے دامن میں اہل بیت، تمہارے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے. یہ محشر میں تمہاری جانب سے آگے بڑھ کر آواز دیں گے، ہاں اس نے میری تلاوت کی ہے. اہل بیت بڑھ کے آواز دیں گے، ہاں یہ میرا چاہنے والا تھا، ہاں یہ میرے دامن سے متمسک تھا. محشر کا معاملہ جہاں نفسی نفسا کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹوں سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹے ماں سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بہن رشتہ دار ناتے دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. محشر کی کیفیت میں ہوگی، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں یہ دونوں بڑھ کے کہیں گے یہ ہمارا ہے، یہ ہم سے دنیا میں متمسک تھا، اور تمہیں محشر کے میدان سے نکال کر تمہاری آخری آرزو جنت ہے نا، جنت میں حوض کوثر ہے، حوض کوثر تک تمہیں لا کے پہنچا دیں گے. جب یہ امانت مجھ تک پہنچ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے حوض کوثر تک پہنچنے کا جو وعدہ پیغمبر اکرم نے کیا ہے کہ اگر تم ان کے دامن سے متمسک رہو گے. پیغمبر یہ نہیں کہا کہ آپ کو دروازے جنت پہ لا کے چھوڑیں گے، پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ جنت کا راستہ تمہیں دکھا دیں گے، نہیں، بلکہ جنت میں حوض کوثر موجود ہے، جہاں محشر کی کیفیت یہ ہوگی زبانیں پیاس سے لوگوں کی نکلی ہوگی، جہاں دنیا تڑپ رہی ہوگی، جہاں لوگ پریشان حال ہوں گے، کیفیت یہ ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یقیناً تمہیں محشر کی گرمی سے اگر پیاس لگی ہے تو سیدھے تمہیں حوض کوثر پر لے کر آئیں گے. اور گھبراؤ نہیں، جس علی سے تمہیں محبت ہے، جس علی سے تمہیں عشق ہے، جس علی سے تم اتنی محبت کرتے ہو، وہ علی حوض کوثر پہ لانے کے بعد صرف چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں چشمے کوثر پلائیں گے، آب کوثر پلائیں گے. اب اس انسان کی قسمت کتنی عظیم ہوگی جسے علی اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں. سبحان اللہ.
معنی ہے جو آپ نے کہا کہ کشتی ہے لیکن کنارہ نہیں. اس لیے پیغمبر اکرم نے آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کے مانند ہے، کشتی نوح کے مانند ہے. اور کیا آپ نے کہ کیوں کہا کشتی؟ آخر کیوں کشتی کہا؟ لکڑی سے بنی ہوئی کشتی اور اہل بیت. لیکن پیغمبر نے کہا کشتی نوح کے مانند ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو آ گیا کشتی نوح میں، اس جو پہ توجہ چاہتا ہوں. آپ کی بات آ گئی اس لیے تھوڑا سا کہ جو آ گیا اس کشتی میں، پیغمبر نوح کی کشتی ہے. جب کشتی آپ بنا رہے تو لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، پاگل ہو گئے ہیں. کہاں یہ سوکھا پڑا ہوا ہے، دور دور کہیں سمندر نہیں، پانی نہیں، دریا نہیں، کس کے لیے کشتی بنا رہے ہیں یہ؟ اور اتنی بڑی کشتی کہاں چلاؤ گے نوح؟ کوئی مقام نہیں نظر آتا، کوئی تالاب نہیں، کوئی گڈھا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی ندی نہیں، جہاں سوکھا ہی سوکھا پڑا ہوا یہ کشتی کہاں چلائیں گے آپ؟ نبی ہیں اپنا کام مسلسل کیے جا رہے ہیں. کشتی تیار ہو گئی. جب کشتی تیار ہو گئی اب پروردگار نے حکم دیا نوح آواز دو، سب کو بلاؤ. جناب نوح نے آواز دی، سب کو سمیٹ لیا. کیا کشتی میں صرف حضرت نوح کے چاہنے والے موجود تھے؟ کیا کشتی میں صرف انسان موجود تھے؟ ملتا یہ ہے کہ کشتی میں انسانوں کے علاوہ ہر قسم کے جانور تک موجود تھے. ہر قسم کے جانور موجود تھے جنہیں دنیا گری نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ بھی جانور موجود تھا. توجہ چاہتا ہوں، میں یہاں تک کہہ دوں کہ ایک نجس جانور بھی کشتی نوح میں موجود تھا. جیسے سب نجات پائے ویسے اس جانور نے بھی نجات پائی. سب نے جیسے نجات پائی ویسے ہی وہ جانور کیوں ہوا کرے نجیس، لیکن نوح کی آواز پر، نبی کی آواز پر اس نے لبیک کہا. نبی کی آواز پر اس نے لبیک کہا، اس کشتی میں آ کے بیٹھ گیا. نبی نے اسے اصحاب کہف کے کتے کا نام سنا ہے آپ نے؟ بھیا دنیا جنت جائے نہ جائے، اصحاب کہف کا کتا جنت جائے گا. کتا ہوتے ہوئے جنت جائے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کے عبد صالح کے ساتھ اس نے وفاداری کی. عبد صالح کے ساتھ اس نے وفاداری. کتا ہوتے کتے کی فطرت یہ ہے کہ جب خطرہ دیکھے تو بھونکے. فطرت یہ ہے کتے کی کہ جب خطرہ دیکھے تو بھونکے. دہان غار پہ بیٹھا ہوا ہے، دور سے فوجی سپاہی آتے ہوئے نظر آئے. کتے کا کام ہے بھونکنا. اسے چاہیے تھا کہ بھونکتا، اسے چاہیے تھا کہ چیختا، لیکن فطرت قلب یہ تھی کہ بولے. لیکن اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں آج بولتا ہوں، اگر آج بھونکتا ہوں، یہ جو غار میں آرام کر رہے ہیں عبد صالح، ان کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، یہ لوگ مار دیے جائیں گے. فطرت یہ کہتی ہے بھونکو، خطرہ تمہارے سامنے ہے. لیکن عبد صالح کی حفاظت یہ کہتی ہے اگر بھونک دیا یہ سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے. کتے نے اپنی فطرت کو بدل دیا کہ آج نہیں بھونکوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ عبد صالح کی حفاظت کرنا ہے. جس عبد صالح کے ساتھ اگر کتا ہو جائے جنت چلا جاتا ہے. آ جاؤ علی کے در پہ، ابھی بھی وقت ہے. اگر کتا کسی عام انسان کے ساتھ، وہ اللہ کا مخصوص بندہ ہو، اس کے ساتھ ہو جائے تو جنت جا سکتا ہے. تم پھر بھی انسان ہو. علی کے دروازے پہ آؤ، حسن کے دروازے پہ آؤ، حسین کے دروازے پہ آؤ، زین العابدین علیہ السلام کے دروازے پہ آؤ، امام محمد باقر کے دروازے پہ آؤ. اس دروازے پہ آؤ، یہ دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. جب چاہو چلے آؤ. اگر وہ کتوں کو جنت دے سکتے ہیں پھر بھی جنت ان کی ہے. جنت کے مالک یہ ہے، جنت کے حقیقی وارث یہ ہے. یہ جسے چاہے جنت لے جا سکتے ہیں. بے شمار بے شمار. بہرحال پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو کشتی کہا، اور یہ کائنات کی واحد کشتی ہے کہ اپنے
سوار کو کبھی ڈبوتی نہیں، اس لیے کہ دنیا نے ایک کشتی بنائی تھی، اپنی ساری طاقت کو سائنس نے اس پہ خرچ کیا، صرف کیا، اور کشتی بنانے کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ سمندر کے تھپیڑے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ کشتی کبھی سمندر میں ڈوب نہیں سکتی۔ لیکن لوگوں نے جب انسان کی طاقت، اس کا غرور اس کے سر پہ آ کے بولنے لگا، حواس قدرت آئی، قادر میں ہوں، طاقتور میں ہوں، یہ دماغ میں نے تمہیں عطا کیا، یہ کشتی تم نے بنائی ہے لیکن یہ دماغ، یہ قوت میری عطا کی ہوئی ہے، اور تم اس کے بعد غرور کرتے نظر آ رہے ہو کہ تمہاری کشتی ڈوبنے نہیں پائے گی، تمہاری کشتی کو سمندر کے تھپیڑے نقصان نہیں کر سکتے ہیں، یقین مانیے ایک بار بھی وہ کشتی سمندر پار نہ کر سکی، جسے دنیا نے اتنے اہتمام سے بنایا تھا۔ ٹائٹینک کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنی طاقتیں، کتنے سائنسداں، کتنے انجینئر نے مل کر اس کشتی کو تیار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اسے سمندر کے تھپیڑے ڈبو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ کشتی سمندر پار ہی نہیں کر سکی۔ سمندر کے تھپیڑے نے اسے ایسا ڈبویا کہ دنیا تلاش کرتی رہی، دنیا ڈھونڈتی رہی۔ یعنی انسان اگر غرور کرے تو اللہ اس کے غرور کو لمحوں میں خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ آپ کی اور ہماری بنائی ہوئی کشتی تھی جس پہ ہمیں گھمنڈ تھا کہ یہ ڈبوئے گی نہیں، لیکن اپنے سوار سمیت وہ ڈوب گئی۔ قسم خدا کی، نبی نے جس کشتی کا نام لیا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہیں، اس کشتی میں اگر قدم رکھ دیا تو یہ ساحل تک لا کے چھوڑتے ہیں، نجات تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں۔ پیغمبر نے جس کشتی کی جانب اشارہ کیا ہے اس پر سوار ہونے والا کبھی نہیں ڈوبتا، ہمیشہ ساحل سے نجات کی جانب لے جاتے ہیں، اور ملتا یہی ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ان سے متوسق ہو جاؤ، ان کی معرفت حاصل کرو، ان کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ کائنات میں یہ واحد افراد وہ ہیں کہ جو تمہیں نجات دلا سکتے ہیں، جو تمہیں نجات کی منزلیں طے کرا کر جنت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ان سے وابستہ رہے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے ہو، لیکن اگر ان سے الگ ہو گئے تو زندگی تمہاری گمراہی اور ضلالت میں گزرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اندازہ لگائیں، کربلا میں بہت تھے، ہزاروں کا لشکر تھا، لیکن 72 کشتی نجات پہ سوار تھے، دامن کو تھامے ہوئے تھے، حسین مظلوم سے لپٹے ہوئے تھے، آپ کے قدموں میں تھے۔ مولا سب چھوڑ دیں گے، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے کہ نجات کہاں سے ملے گی، وہ جانتے تھے کہ کس مقام پر حسین ہمیں لا کے چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب میدان کربلا اور کربلا والوں کی جو عظمت بیان کی گئی ہے، قسم خدا کی اگر ان سے دامن سے لپٹا جائے یہ اتنا بلند کر دیتے ہیں پھر کائنات میں ان سے کوئی بلند نہیں ہوتا۔ کربلا والے حسین سے ایسا مل گئے، ایسا امام حسین کے قدموں سے لپٹ گئے کہ امام حسین نے اتنا بلند کیا کہ تم جس جنت کا اشتیاق رکھتے ہو، جس جنت کے لیے تم اپنی زندگی خرچ کرتے ہو، اس جنت کے لیے تمہیں قبروں سے اٹھنا پڑے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا، لیکن میرے ساتھ جو افراد شہادت کی منزل سے گزر رہے ہیں ان کے لیے انہیں قبروں سے اٹھنا نہیں پڑے گا، حکم پروردگار ہوگا، زمین کربلا کو اٹھایا جائے، اسے جنت میں پہنچایا جائے۔ یہ حسین ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو اتنا بلند کرتے، لیکن یہ بلندی ایسے نہیں ملی، اپنے وجود کو قربان کرنا پڑا، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑا، اپنے نفس کو مشکلوں میں ڈالنا پڑا، ہو گئے شہید کربلا والے۔ آج کی جو یہ شب ہے جسے ہم شب چہلم کہتے ہیں، یہ شہدائے کربلا کا چہلم ہے، یہ ان مظلوموں کا چہلم ہے جنہیں 3 دن کی بھوک و پیاس میں قتل کیا گیا، یہ ان شہداء کا چہلم ہے جنہوں نے اپنی جان کی بازی حسین کے لیے لگا دی۔
یہ حبیب کا چہلم ہے، یہ مسلم بن اوسجا کا چہلم ہے، یہ سعید کا چہلم ہے، یہ زہیر بن قین کا چہلم ہے، یہ اکبر کا چہلم ہے، یہ قاسم کا چہلم ہے، یہ علی اصغر کا چہلم ہے، یہ عنو محمد کا چہلم ہے، یہ عباس جری کا چہلم ہے، یہ زہرا کے لال زینب کا بھائی حسین مظلوم کا چہلم ہے۔ زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے زندان شام سے رہا ہو کے کربلا کی جانب بڑھ رہی ہے۔ یہ اس حسین کا چہلم منانے جا رہی ہے جس کے لاشے کو زینب دفن نہ کر سکی تھی۔ یہ اس حسین کا چہلم منانے جا رہی ہے کہ جس کے جنازے کو حسین زینب کفن نہ دے سکی تھی۔ یہ اس بھائی کا چہلم منانے جا رہی ہے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے زینب اولیاء مقام کی نگاہوں کے سامنے جس کا جنازہ تپتی ہوئی ریت پہ پڑا تھا۔ ایک مرتبہ آواز آئی، سجاد تم رہا ہو۔ ہاتھوں کی ہتکڑیاں کاٹ دی گئیں، پیروں کی بیڑیاں کاٹ دی گئیں، گلے سے خاردار طوق نکال دیا گیا۔ سجاد آزاد ہو، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو مدینے چلے جاؤ۔ سید سجاد پھوپھی کے قریب آئے، پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل گئی ہے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہاں رہنا چاہتی ہیں؟ مدینہ جانا چاہتی ہیں؟ زینب اولیاء مقام نے آواز دی، میرے لال سجاد یزید سے کہو کہ ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم اپنے بھائی پہ گریہ نہ کر سکے ہیں، ایک خالی مکان ہو۔ سید سجاد زینب اولیاء مقام اور بیویوں نے حسین مظلوم کا ماتم کیا، ماتم ہو چکا، رہائی ہو چکی۔ اب یہ بیویاں سوئے کربلا جانا چاہتی ہیں، کربلا سے یہ وطن جائیں گی۔ ایک مرتبہ بیویاں پھر زندان شام میں آتی ہیں، ایک ننھی سی لحد ہے، لحد کے قریب زینب اولیاء مقام ہے، سید سجاد ہیں، کہتے ہیں اے میری سکینہ، اے میری لاڈلی سکینہ، تمہیں وطن جانے کی بڑی خواہش تھی۔ سجاد کہتے ہیں میری بہن تم پوچھا کرتی تھی یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کو جاتے ہیں، بھیا مجھے اپنے وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ سکینہ اٹھو، ہم وطن جا رہے ہیں، میری لاڈلی اٹھو، ہم وطن جا رہے ہیں۔ رہائی ہو چکی، یہ قافلہ کربلا کے سمت بڑھ رہا ہے۔ آج چہلم کی شب ہے، بس چند فقرے اور یہ کربلا کے سمت یہ قافلہ بڑھ رہا ہے۔ اب جو علماء بیان کرتے ہیں کہ زائر امام حسین، پہلا زائر قبر اطہر امام حسین کے جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام حسین کی قبر اطہر سے لپٹے ہوئے بین کر رہے تھے، آقا میں آپ کے کام نہ آ سکا، میرے آنکھوں میں روشنی نہ تھی کہ میں آپ کی نصرت کر سکتا، مولا آپ کا زائر آیا ہے قبول کیجئے۔ جابر تڑپ رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ لہد سید الشہداء لرزنے لگی، جابر تڑپ اٹھے، مولا خادم سے کوئی خطا ہوئی، غلام سے کوئی خطا ہوئی؟ نہیں جابر تم سے کوئی خطا نہیں مولا، پھر آپ کی قبر لرز کیوں رہی ہے؟ آواز آئی، جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ، جابر میرے قبر سے دور چلے جاؤ۔ آقا اس خادم کو قبر سے دور کیوں کر رہے ہیں؟ اے جابر دور چلے جاؤ، میری بہن آ رہی ہے، میری زینب آ رہی ہے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور زندان شام کی منزلیں طے کر کے میری زینب آ رہی ہے۔ زینب اولیاء مقام نے زمین کربلا پہ قدم رکھا، آواز دی، میرے سجاد، میرے لال، مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو۔ سارے مصائب نہیں بیان کرنے ہیں، بس یہ آخری فقرہ سن لیجئے۔ اے سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر پہ لے چلو۔ سید سجاد نے زینب اولیاء مقام کو
آقا حسین کے قبر کے قریب لا کے کھڑا کر دیا۔ پھوپھی اماں یہ بابا کی قبر ہے، پھوپھی اماں یہ آپ کے بھائی کی قبر ہے۔ علماء کہتے ہیں زینب اولیاء مقام نے سر کو جھکا کے کہا بھیا اپنی بہن کو معاف کر دیجئے، بھیا زینب کو معاف کر دیجئے، بھیا زینب کو معاف کیجئے۔ ارے جاتے جاتے جو امانت میرے سپرد کیا تھا وہ سکینہ میں قید شام میں چھوڑ کے آئی ہوں۔ اے بھیا میں آپ کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی، اے بھیا سکینہ کو تماچے مارے گئے، بھیا میں اپنی سکینہ کو زندان شام میں زمین کے سپرد کر کے آئی ہوں۔ بہن بھائی سے گفتگو کرتی رہی، زینب تڑپتی رہی، بھیا زینب شرمندہ ہے، آپ کی سکینہ زندان شام میں۔ لعنت اللہ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ وسیعلم الذین ظلموا ینقلبون۔ بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہم گنہگار ہیں، اے میرے معبود ہمارے آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی توفیق، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مات الحسین۔